میں نے اسلام کیوں چھوڑا؟ اگر ایک لائن میں جواب دوں تو کہوں گا کہ میں نے یہ قدم اپنی عقل اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اٹھایا ہے، کیونکہ جس نے اسلام کو جتنا زیادہ مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے وہ اتنا ہی ناسمجھ اور انسانیت سے خالی دل ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ برا مت ماننا صاحب، یہ مذہب سب سے پہلے عقل کو گمراہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد دل سے انسانی جذبات کو نوچ کھروچ کر نکال لیتا ہے۔ میں بھی حیوان ہو چکا تھا، اپنے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں ہی اول، میں ہی افضل، میرا ہی خدا، میری ہی جنت، سب کچھ میرا میرا، اور بس میرا ہی محسوس ہوتا تھا۔ لیکن جب اپنی ہستی میں جھانک کر دیکھا تو میرے پاس میرا کہنے کو میں بھی نہیں تھا۔ اس دن پتا چلا کہ ماں کا لاڈلا بگڑ گیا ہے، جنت کی تلاش میں جہنم کو باہوں میں لیے کھڑا ہے۔ تبھی اچانک سے پتا نہیں کیسا کرم ہوا کہ انسانی جذبات میں کچھ دھڑکنیں سی جگیں، اور عقل سے اس گمرہی کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ میں اندھیرے کو ساتھ لیے روشنی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ بات ان دنوں کی ہے جب قدرت مجھ میں عقل پھونک رہی تھی اور والدین اسلام کی رسی سے کس کر باندھ رہے تھے کہ بیٹا نماز پڑھو نہیں تو اللہ مارے گا۔ لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ اب تک محلے میں کس کس بے نمازی کو مار چکا ہے۔ لیکن یہاں سے دل میں اللہ سے ایک ڈر، ایک خوف بیٹھ گیا کہ اللہ شاید کسی مارنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ پھر جب دھیرے دھیرے بڑا ہوا تو جسم سے جان تک، دل سے دماغ تک بس ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ ہم ہی وہ مخلوق ہیں جو جنت میں جائیں گے، باقی سب تو جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن جب مجھ میں عقل کے بیج نمودار ہوئے تو سوچنے لگا کہ اگر صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے تو کافروں کا قصور کیا ہے؟ آخر یہ جنت جہنم کا فیصلہ کس نے سنایا؟ اللہ نے۔ اگر کافر اللہ کی اتنی ہی ناپسندیدہ قوم ہے، ان کو جہنم میں ہی جانا پڑے گا، تو وہ اللہ جو پل بھر میں زلزلہ اور سونامی جیسی آپدہ لا کر لاکھوں لوگوں کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی مارنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اس نے ان کافروں مشرکوں کو اب تک نیستہ نابود کیوں نہیں کیا؟ یا پھر کافروں کے بچے ہی پیدا کرنے بند کر دیتا تو 150 سال میں پوری دنیا کفر سے آزاد ہو جاتی، اور رہ جاتے بس یہ ہمارے پیارے پیارے جنتی مومن جو اس دنیا کو جہنم بنائے ہوئے ہیں۔ اس آرٹیکل کا اگلا صفحہ اگلی ریکارڈنگ میں پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔